دست از ہمہ افشاندن، تو انہوں نے اس قسم کے تمام اسباب سے اپنا ہاتھ چھاڑ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ جتنے بھی اسباب تھے، یہ جو مال و دولت اور ذرائع اور یہ جتنے ظاہری اسباب تھے، ان سب سے انہوں نے ہاتھ جھاڑ لیا، ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ وہ یہ جان گئے اپنی فراست، فطانت، ذہانت اور قیاست سے یہ جان گئے کہ یہ جو جمع اسباب ہے، یہ جو مال و دولت کا جمع کرنا ہے، یہ دراصل تفرقہ کا باعث ہے۔ تو اس لائحہ میں عارف باللہ جامی فرما رہے ہیں کہ اگر تو امور متعددہ میں، مختلف الجھنوں میں، مختلف خیالات میں گم ہو جاتا ہے، ذات واحد کے مشاہدہ کو چھوڑ کر، اس محبوب حقیقی کے مشاہدہ کو چھوڑ کر تو جب مختلف کاموں میں، خیالات میں پڑ جاتا ہے، تو پھر تجھے اس کے نتیجے کے طور پر، ثمرہ کے طور پر تجھے انتشار ذہنی ملتا ہے، اور جمعیت اور اطمینان قلبی جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تمام امور سے جب تو اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ ان امور کی ادائیگی میں، ان امور کی سر انجام دہی کے اندر بھی تو اس ذات واحد اور محبوب حقیقی کے مشاہدہ میں گم رہتا ہے، تو پھر یہ تیرے لیے پراگندگی اور انتشار کا سبب نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے پھر جمعیت کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہاں تک لاحد وم نثر میں تھا، اب لاحد وم کی رباعیات شروع ہوتی ہیں۔ پہلی رباعی ہے: اے در دل تو ہزار مشکل زہماں، اے مخاطب تیرے دل میں ان تمام امور کی وجہ سے، یہ جو تو مال و اسباب کی جمع آوری میں مصروف ہے، اور پھر تیرا ذہن مختلف خیالات اور اندیشہ ہائے رنگا رنگ، اندیشہ ہائے گوناگوں میں مصروف رہتا ہے، تو ان سب کی وجہ سے مشکل میں ہے، اور تجھے مشکلات کا سامنا ہے، تجھے کئی خرابیوں کا سامنا ہے۔ مشکل شودا سودت ترا دل زہماں، اور تیرا دل جو ہے وہ سب سے، یہ تیری مشکل جو ہے وہ آسودہ ہو سکتی ہے تیرے دل کی، لیکن تجھے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ کیا غور کرنا ہوگا؟ تیسرے مصرع میں فرماتے ہیں: چوں تفرقہ پست، چوں تفرقہ پست حاصل زہماں، جب ان تمام امور سے، ان مال و اسباب سے، ان خیالات رنگا رنگ سے، ان اندیشہ آئے گوناگوں سے، ان افکار گوناگوں سے جب تجھے تفرقہ یعنی انتشار ذہنی اور پراگندگی ذہن تجھے حاصل ہو رہی ہے، اور پستی، نزول، روز بروز پیچھے کی طرف جانا، یہ جب تجھے ان سے حاصل ہو رہا ہے، یعنی حاصل ہو رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا نتیجہ یہ ہے: دل را بجکے سپارو بکسل زہماں، تو پھر تو دل اپنے ایک محبوب کو دے دے اور ان باقی تمام سے بالکل دور ہو جا، اپنے آپ کو کاٹ لے، اپنا رشتہ ان کے ساتھ توڑ لے۔ یہ کتاب میں مگسل لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں ہے بگسل۔ یہ فعل امر ہے گسلانیدن مصدر سے، گسلانیدن کاٹنا، توڑنا، اور اس سے پھر یہ فعل امر بنا بگسل، اور بگسل جو ہے پھر شعر میں وزن کی مناسبت سے اس کا سین بھی ساکن ہو گیا اور گاف بھی ساکن ہو گیا، کاف فارسی جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ پڑھا جائے گا بگ سل یعنی بگسل۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فعل امر کی جو با ہوتی ہے فارسی میں، اس میں تقریباً یہ قواعد کی باتیں یہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی کریں گے۔ ابھی آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ تقریباً 98 سے 99% فعل امر کی جو با ہوتی ہے اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ تو بگسل اور پھر وزن کے لیے بگسل۔ دل را بجکے سپارو، سپار جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، سپردن سے۔ دل را بجکے سپارو بگسل زہماں، ایک محبوب کو اپنا دل دے دے، اس کے سپرد کر دے،
بگ سلز ہما اور باقی سب سے اپنا رشتہ توڑ ڈال، کاٹ ڈال۔ اگلی ربائی ہے مادام کے در تفرقہ وسواسی، در مذہب اہل جم شر الناسی، واللہ کے نئی ناس ولے خناسی، خناسی خود جہل بھی نشناسی۔ اس ربائی میں پہلا لفظ ہے مادام۔ مادامہ یہ عربی کا ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے مادامہ جب تک کہ، یعنی ایک خاص دورانیہ، اور دوسرا اس کا معنی ہے ہمیشہ۔ تو یہاں دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ مادامہ کے در تفرقہ وسواسی، وسواسی جو ہے وسواس ای جو ہے وہ خطاب کے لیے، جب تک کہ تو تفرقہ اور وسواس میں گرفتار ہے۔ دوسرا معنی مادامہ کے در تفرقہ وسواسی، تو ہمیشہ تفرقہ اور وسواس میں رہے گا، جبکہ تو ہمیشہ تفرقہ اور وسواس میں رہے گا۔ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، مادامہ کا معنی ہمیشہ اور مادامہ کا معنی جب تک کہ تو تفرقہ میں ہے، یعنی تیرا ذہن منتشر ہے، پراگندگی کا شکار ہے، کبھی کس چیز کا خیال تو کبھی کس چیز کی فکر، اور ساتھ ہی ساتھ تو وسواس میں ہے، یعنی وسواس بھی خیالات ہیں جو انتشار ذہنی کا سبب بنتے ہیں۔ در مذہب اہل جم پھر یہاں مرکب اضافی اور اصطلاح ہے، یعنی جو جم والے ہیں۔ جم جو ہے وہ جمعیت آپ سمجھ لیں، جمعیت کا مترادف بھی سمجھ لیں، اور جمعیت سے اوپر والا درجہ بھی۔ بعض مشائخ کے نزدیک یہ جمعیت کا مترادف ہے، یعنی کہ خاطر جمعیت، اور بعض مشائخ کے ہاں جمعیت سے اوپر کا درجہ کہ جس میں بہت ہی اطمینان قلبی ہے اور ذات واحد کے مشاہدہ میں گم ہے سالک، تو وہ جمع کا مقام ہے اور جمع الجمع کا مقام بھی ہے، یعنی بالکل وہ فنا اور وصول اللہ جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ جم۔ تو یہاں وہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، اور صرف جمعیت بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو صاحبان جمعیت ہیں، یعنی جو جمعیت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، جنہیں جمعیت کا مقام حاصل ہے، جو اہل جم ہیں، یعنی جو بڑے مشائخ ہیں، جو بڑے صوفی ہیں، جو بڑے عارف ہیں، جو عارف باللہ ہیں، ذات حق میں جو فانی ہیں، وہ ہیں اہل جم۔ ان کے مذہب میں شر الناسی، تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شریر ہے۔ شر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ خیر کی طرح یہ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، شر۔ اور یہ شر کیسے اس میں تفضیل کا صیغہ بنا، یہ علم صرف کی بات ہے، انشاءاللہ جب ہم علم صرف کا ہمارا درس ہوگا تو اس میں ہم اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اب آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ شر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کل، یعنی سب سے بڑا شریر۔ تو اہل جم یعنی عارف باللہ، یعنی عارفان ذات جو کامل لوگ ہیں، ان کے مذہب میں تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شریر ہے، یعنی تو اس قدر شریر ہے کہ تو ہر وقت تفرقہ میں پڑا ہوا ہے۔ واللہ کہ نئی ناس، خدا کی قسم تو لوگوں میں شامل نہیں ہے، تو آدمی نہیں ہے، تو انسان نہیں ہے۔ ولے خناسی، یہاں نسناسی لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ خناسی ہے، لیکن تو خناس ہے۔ خناس بھی دیو کو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں، جو مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ خناسی یہ خود جہل می نشناسی، نشناسی، یہ جو تیری خناسی ہے، یہ جو تو خود بخود جو ہے نا ہر وقت وسوسے میں پڑا ہوا ہے، پراگندگی ذہن اور انتشار ذہنی کا تو شکار ہے، ذات واحد اور محبوب حقیقی کے مشاہدہ کو ترک کر کے، جمعیت کو ترک کر کے، اور اس کی آرزو نہ کر کے، اس کا حصول نہ کر کے، جو تفرقہ میں پڑا ہوا ہے، ہمیشہ اسی حالت میں ہے، یہ تیری جو ہے وہ تجھے انسانیت کے دائرہ سے باہر نکال رہی ہے، آدمیت کے دائرہ سے تجھے خارج کر رہی ہے،
اور تو خناس ہے گویا. اور خناس جو ہے یہ اپنے جہل کی وجہ سے، اپنے جہالت کی وجہ سے، اپنے لا علمی کی وجہ سے تو اس جہل کو، اس خناسیت کو، اس جو یہ تجھے یہ جو ایک عجیب و غریب منفی مقام حاصل ہو گیا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے تو اسے نہیں سمجھ رہا. نشناسی اصل میں یہ فعل نفی ہے، نشناسی، لیکن وزن کے لیے پھر یہ پڑھا جائے گا نشناسی، یعنی شین کو ساکن پڑھا جائے گا. تو اس لیے تو تفرقہ کو چھوڑ اور شر الناس نہ بن بلکہ خیر الناس بن، اور جو کاملان طریقت ہیں ان کے مذہب کے مطابق چل اور جمعیت کے راستے پر چل، محبوب حقیقی کے راستے پر چل، اور جمعیت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حصول میں کوشش کر. مادام کہ در تفرقہ وسواسی در مذہب اہل جم شر الناسی واللہ کہ نئی ناس ولے خناسی خناسی خود زجیل می نشناسی. اگلی ربائی ہے اے سالک راہ سخن زہر باب مگو. اے راہ سلوک پہ چلنے والے سالک، اے تصوف کے راہی، اے روحانیت کے راستے پر چلنے والے، سخن زہر باب مگو، ہر موضوع پر بات نہ کر، ہر عنوان پر، ہر موضوع پر بات نہ کر. ہر عنوان پر بات کرنا، ہر موضوع پر بات کرنا، ہر حوالے سے بات کرنا، یہ تیرا کام نہیں ہے. جز راہ اصول رب ارباب مپو، اور جو اس رب ارباب کا رستہ ہے اس کے سوا کسی اور رستے پر مت چل، مت دوڑ. پوئیدن چلنا دوڑنا، چوں علت تفرقست اسباب جہاں، جب تفرقہ کا سبب یہ جہان کے مال و دولت ہیں، اسباب ہیں. جمعیت دل سے جمع اسباب مجو، تجھے جب یہ بات پتہ چل گئی ہے اور ہم نے تجھے یہ بات سمجھا دی ہے، اب جو جمعیت دل اگر تو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسباب جمع کرنے سے تجھے حاصل نہ ہوگی، اس میں تو تلاش نہ کر. بعض نسخوں میں یہ لفظ درست نہیں لکھا ہوا، یہ مجو ہے، جو ایدن سے فعل ناج. اس لاحہ کی یعنی لاحہ دوم کی آخری ربائی اے دل طلب کمال در مدرسہ چند. مدرسہ میں جو تو طلب کمال کے لیے علوم حاصل کر رہا ہے، یہ کب تک تو حاصل کرتا رہے گا؟ تکمیل اصول و حکمت و ہندسہ چند، کب تک تو اصول کی کتابیں پڑھتا رہے گا، حکمت و فلسفہ کی کتابیں پڑھتا رہے گا، ہندسہ اور ریاضی کی کتابیں پڑھتا رہے گا؟ یہ تو کب تک پڑھتا رہے گا؟ ہر فکر کے جو ذکر خدا وسوسہ است، ہر خیال، ہر سوچ، ہر فکر، ہر اندیشہ جو یاد خدا سے ہٹ کر ہے وہ ایک وسوسہ ہے، اسے تو وسوسہ سمجھ. شرم ز خدا بیدارو این وسوسہ چند، تجھے اپنے خدا سے شرم کرنی چاہیے. کب تک تو ان وسوسوں میں پڑا رہے گا؟ ان تمام وساوس کو چھوڑ، ان تمام خیالات بیہودہ، خیالات فاسدہ، خیالات عجیبہ کو چھوڑ اور اس ذات حقیقی، اس محبوب حقیقی کے مشاہدہ میں گم ہو جا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عارف باللہ جامی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو مدرسہ کی تعلیم چھوڑ دے، اسکول اور یونیورسٹی جانا چھوڑ دے، یہ اصول پڑھنا چھوڑ دے، حکمت و فلسفہ اور منطق اور یہ علوم و فنون پڑھنا چھوڑ دے، ہندسہ اور ریاضی اور یہ کیمسٹری اور یہ فزکس، سائیکالوجی اور یہ اناٹمی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حاصل کر، مگر ان کو مطلوب نہ بنا، ان کو مقصود نہ بنا. مقصود اسی ذات واحد کو بنا، اسی محبوب حقیقی کو بنا. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ول تو دل یار ول، یعنی جو بھی کام کیا جا رہا ہو بظاہر تو تم اپنے کام میں مصروف ہو، لیکن تمہارا دل، تمہارا ذہن وہ اسی محبوب حقیقی کے مشاہدہ میں گم ہونا چاہیے. ہمارا خیال تھا کہ ہم آج لاحہ سوم کی خواندگی بھی کریں گے، لیکن یہ نشست طویل ہو گئی ہے، تو
تو کہیں کہیں ہمیں وضاحت بھی کرنا پڑتی ہے الفاظ کی. تو یہیں آج کی خواندگی، آج کی ریڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست جب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو اگلی نشست میں لائحہ سوم سے عبارت کی خواندگی کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان محبوبوں، ان کامل اور ان عارفوں کی محبت اور ارادت نصیب فرمائے، اور ان کے عشق و محبت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.